بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فیلکن ہاؤس گرامر اسکول کیمپس 9 سے میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر مس قمر۔ کلاس 4 اسٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب؟ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام اسٹوڈنٹس کو خیر و عافیت سے رکھے، آمین ثم آمین۔ اس اردو یونٹ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آئیے آج ہم کلاس میں جانتے ہیں کہ آج ہم کیا پڑھنے والے ہیں، آج کا ہمارا سبق کا عنوان کیا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ اس تصویر کو پہچانیے۔ جی، آپ نے اس تصویر کو صحیح پہچانا، یہ ہے ریل کا انجن۔ تو آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 64 پہ دیکھیے، آپ کا سبق ہے ریل کا انجن۔ آج ہم اس کی پڑھائی کریں گے اور اس کی کتابی مشقیں مکمل کریں گے، اور کون کون سے سوال آپ کو کتاب میں مکمل کرنے ہیں وہ میں آپ کو بتاتی جاؤں گی۔ لیکن اس سے پہلے ریڈنگ کرنے کے بعد ریڈنگ کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے ٹائٹل پیج بنانا ہے، انڈیکس بنانا ہے، اور ساتھ ساتھ ڈیٹ ضرور لکھیے گا، ٹھیک ہے؟ تو ریل کے انجن کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ آپ سب نے ریل کا سفر تو کئی بار کیا ہوگا، لیکن ریل کے انجن کے بارے میں آپ کو اتنی معلومات حاصل نہیں ہوئی ہوگی۔ تو آج ہم اس سبق کی جب پڑھائی کریں گے اور اس کی وضاحت کو سمجھیں گے تو اس سے ہمیں ریل کے انجن کے بارے میں معلومات حاصل ہوگی کہ کس طرح سے ریل گاڑی کام کرتی ہے، اور کس طرح سے ریل کے انجن کی دیکھ بھال کی جاتی ہے، کس طرح سے ریل کا انجن حرکت کرتا ہے، کام کرتا ہے۔ یہ تمام سوالات جو ہمارے ذہنوں میں ہیں وہ ہم اس سبق کی مدد سے ہم سمجھیں گے۔ آئیے سب سے پہلے اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 64 اور سبق ہے ریل کا انجن۔ بچوں، آپ نے ریل کا انجن تو دیکھا ہوگا، یہ اس قدر طاقتور اور خوبصورت ہوتا ہے، اور جب یہ حرکت میں آتا ہے تو اپنے ساتھ 20 ریل کے ڈبے اور لاکھوں من بوجھ آندھی طوفان کی رفتار سے کھینچے چلا جاتا ہے۔ اس انجن کے اندر ایک بڑی مشین ہوتی ہے جس میں سینکڑوں چھوٹے بڑے پرزے لگے ہوتے ہیں، جو انجن کے اندر بڑی صفائی اور مہارت سے جوڑے گئے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو کام کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اگر ان میں سے ایک پرزہ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے یا ان میں کوئی رکاوٹ آ جائے تو انجن کے کام میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ انجن کا مستری ہر وقت اس کی دیکھ بھال کرتا رہتا ہے۔ وہ تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد اس کے ہر پرزے کو تیل دیتا ہے تاکہ وہ آسانی سے کام کرتا رہے۔ ہر لمبے سفر کے بعد انجن کو غور سے معائنہ کیا جاتا ہے اور چھوٹی بڑی جتنی بھی مرمت کی جانی ہوتی ہے وہ فوراً کر دی جاتی ہے۔ پھر ہر 50,000 میل سفر کرنے کے بعد انجن کو ورک شاپ بھیج دیا جاتا ہے، جہاں اس کے سارے پرزوں کو کھول کر اچھی طریقے سے صفائی یا مرمت کی جاتی ہے۔ اگر اس طرح سے نہ کیا جائے تو انجن چند ہی سال میں بیکار ہو کر رہ جاتا ہے، اور انجن کے اندر کی صفائی کی جاتی ہے وہاں اس کی ظاہری صفائی کا بھی بڑا خیال رکھا جاتا ہے، اس لیے یہ اتنا خوبصورت نظر آتا ہے۔ ایک دفعہ انجن چلانے کے بعد ڈرائیور کو کچھ زیادہ کام نہیں کرنا، کیونکہ پٹری پہیوں کو خود بخود موڑتی رہتی ہے اور انجن جو ہے وہ راستے پر چلتا رہتا ہے۔ لیکن ڈرائیور کو چوکس ضرور رہنا پڑتا ہے، اس لیے کہ پٹری پہ کوئی جانور وغیرہ نہ آ جائے یا کہیں سے پٹری ٹوٹی ہوئی نہ ہو۔ آج کا جو ہماری پڑھائی تھی وہ صفحہ نمبر 64 کو ہم نے کمپلیٹ کیا ہے، پیراگراف ہمارا 65 تک کمپلیٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ بھی گھر پہ بیٹھ کر اس کی ریڈنگ کیجیے گا، اور آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کتاب میں کون کون سی مشقیں کریں گے۔ سب سے پہلے صفحہ نمبر 64 کا عنوانی صفحہ بنائیں گے، اور اس کی ایک صفحہ آپ نے خوش خطی ضرور کرنی ہے، اور آپ کتاب میں سوال نمبر 1، 2، 5، 7 اور 9 کا کام کریں گے۔ سوال نمبر 1 کا کام ہے آپ کا کہ الفاظ کے آخر میں 1 یا 2 حروف بڑھا کر آپ نے نئے الفاظ بنانے ہیں، جیسے دیکھ کا دیکھ، دیکھنا، کھول، کھولنا، بیکار، بیکاری، راستہ، راستے، ساتھ، ساتھی، فاصلہ، ہاتھ، ہاتھی، سرخ، سرخی، جل، جلانا یا جلنا۔ اب آئیے سوال نمبر 2 پہ، اور یہ سوال نمبر 2 آپ کا الفاظ معنے ہیں۔
اچھا، الفاظ معنی آپ فرنگ کی مدد سے، یعنی کہ آپ کے پیچھے جو فرنگ دیا ہوا ہے وہ آپ نے اس کی مدد سے آپ الفاظ کے معنی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا لفظ ہے ہمارا بوجھ۔ بوجھ کے معنی ہوتے ہیں وزن، پھر ہے مہارت، قابلیت، ظاہری، سامنے نظر آنے والا، چوکس، ہوشیار، معائنہ، جانچ پڑتال، مرمت، درست کرنا، خدشہ، ڈر، سگنل، اشارہ، انتظام، بندوبست، پیچیدہ، مشکل۔ اس طرح سے آپ سوال نمبر 2 کا کام کریں گے۔ اور اب ہم کرتے ہیں سوال نمبر 5۔ سوال نمبر 5 دیے گئے الفاظ کے مترادف یعنی ہم معنی الفاظ لکھنے ہیں آپ کے۔ ہم مترادف کہتے ہیں ایسے الفاظ جن کے معنی ایک جیسے ہوں، وہ مترادف کہلاتے ہیں، جیسے خوف، ڈر، ہوشیار، چوکس، آفت، مصیبت، دوست، ساتھی، تاریکی، اندھیرا، بدن، جسم، عدل، انصاف، دوزخ، جہنم، چھاؤں، سایہ، نزدیک، قریب۔ اس طرح سے آپ سوال نمبر 5 کا کام کمپلیٹ کریں گے۔ یہاں پر آپ کو جملے نظر آ رہے ہیں، یہ جملے آپ نے کاپی میں کرنے ہیں، لیکن یہ کام آپ ابھی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر صفحہ نمبر 65 پہ آئیے اور یہاں پر سوال نمبر 7 کا کام کریں گے۔ سوال نمبر 7 کو پہلے سمجھیں گے اور اس کے بعد ہم کام کریں گے۔ آپ نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا کہ جملے کی 3 اقسام ہوتی ہیں: مثبت جملہ، منفی جملہ اور سوالیہ جملہ۔ مثبت جملہ کو ہم سادہ جملہ بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ جملے ہوتے ہیں جس میں کسی کام کا کرنا ہونا ظاہر ہو رہا ہوتا ہے، جیسے میں اسکول جاتا ہوں، احمد کھانا کھا رہا ہے، اس طرح کے جملے۔ منفی جملے کون سے ہوتے ہیں؟ وہ جملے ہوتے ہیں جس میں کوئی کام نہیں ہو رہا ہوتا ہے، جس میں ہم نہ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے میں یہ کام نہیں کر رہی، مجھے یہ کام نہیں کرنا، اسلم اسکول نہیں گیا، ابو خط نہیں لکھ رہے، ٹھیک ہے۔ سوالیہ جملے کون سے ہوتے ہیں؟ سوالیہ جملے وہ ہوتے ہیں جس میں ہم سے کوئی سوال پوچھا جاتا ہے اور اس کی ایک پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کے جملوں کے آخر کے اندر سوالیہ نشان لگاتے ہیں۔ یہ سوال نمبر 7 آپ نے کتاب میں کرنا ہے۔ پہلا مثبت جملے آپ کو دیے ہوئے ہیں، نیو بلو کلر کے باکس کے اندر آپ کے پاس مثبت جملے ہیں۔ مثبت جملوں کو پڑھ کے آپ نے منفی اور پھر سوالیہ جملے بنانے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا مثبت جملہ ہے یہ ایک بڑی مشین ہے، تو منفی کیا ہو جائے گا؟ یہ ایک بڑی مشین نہیں ہے۔ سوالیہ کیا ہو جائے گا؟ کیا یہ ایک بڑی مشین ہے؟ سوالیہ نشان۔ اسی طریقے سے دوسرا مثبت جملہ ہے انجن کی مرمت ہوتی ہے، انجن کی مرمت نہیں ہوتی۔ کیا انجن کی مرمت ہوتی ہے؟ ڈرائیور چوکس ہوتا ہے، ڈرائیور چوکس نہیں ہوتا۔ کیا ڈرائیور چوکس ہوتا ہے؟ میں نے انجن دیکھا، میں نے انجن نہیں دیکھا۔ کیا میں نے انجن دیکھا؟ مثبت جملہ ہے ہمارا گاڑی آگے بڑھتی ہے۔ منفی جملہ ہو جائے گا گاڑی آگے نہیں بڑھتی ہے۔ سوالیہ جملہ کیا ہو جائے گا؟ ہم سے پھر سوال کیا جائے گا، ہم کیا لگا دیں گے؟ کیا گاڑی آگے نہیں بڑھتی ہے، اور سوالیہ نشان۔ اس طرح سے کلاس 4 آپ نے سوال نمبر 7 کا کام کتاب میں کرنا ہے۔ اور اب ہم سمجھتے ہیں سوال نمبر 9۔ سوال نمبر 9 میں ہمارے پاس 5 جملے دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو آپ نے جملوں کو بدل کر آپ نے دوبارہ لکھنے، اور یہ کام آپ جو ہے وہ کاپی میں کریں گے، ٹھیک ہے۔ آپ نے جملوں کو ریڈ کرنا ہے اور جملوں کو ریڈ کرنے کے بعد جملوں کو دوبارہ لکھنا ہے۔ آپ نے ریل کے انجن تو دیکھے ہوں گے۔ جو جملے آپ واحد ہوں گے اس کو آپ نے جمع میں کنورٹ کر کے، جمع میں تبدیل کر کے آپ نے دوبارہ لکھنا ہے، جو جملے جمع ہوں گے ان کو واحد میں کرنا ہے۔ آپ نے ریل کے انجن تو دیکھے ہوں گے، تو واحد میں ہو جائے گا، یہ جمع جملہ ہے ہمارا اور یہ واحد میں کنورٹ ہو جائے گا۔ آپ نے ریل کا انجن تو دیکھا ہوگا، پورا جملہ ہمارا چینج ہوگا واحد میں۔ دوسرا ہے انجن کے مستری ہر وقت ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔
انجن کا مستری ہر وقت اس کی دیکھ بھال کرتا ہے. جو واحد الفاظ تھا اس کی مدد سے ہم نے پورا جملہ تبدیل کیا. تیسرا جملہ ہے ہمارا چھوٹی موٹی مرمتیں فوراً کر دی جاتی ہے. چھوٹی موٹی مرمت فوراً کر دی جاتی ہے. مرمتیں نہیں آئے گا یہاں پہ، واحد جملوں میں ہم کنورٹ کر رہے ہیں. چوتھا جملہ ہے پٹریاں پہیوں کو خود بخود موڑتی رہتی ہیں. پٹری پہیے کو خود بخود موڑتی رہتی ہے. پانچواں جملہ ہے کانٹا بدلنے والے ایک اونچے کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں. تو جواب کیا ہو جائے گا واحد جملے میں ہم جب تبدیل کریں گے اس کو؟ کانٹا بدلنے والا ایک اونچے کمرے میں بیٹھا ہوتا ہے. آپ کے پاس کتاب کے اندر جمع جملے دیے ہوئے ہیں، آپ نے اس کو بالکل کنورٹ کریں گے، ان کو تبدیل کر دیں گے واحد جملوں میں. پہلے آپ نے اسی طریقے سے کتاب میں سے جو ہے وہ جملہ لکھنا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو بدل کر کے تبدیل کر کے آپ نے اس کو نیچے اس کا واحد جملہ لکھنا ہے. پہلے آپ نے جمع جملہ لکھنا ہے اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ واحد جملہ لکھنا ہے. کلاس 4، مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی کلاس سمجھ آ گئی ہوگی، اور آپ نے آج کا مشقی جتنا بھی کام کروایا گیا ہے وہ آپ نے کتاب میں ہی مکمل کرنا ہے. مجھے اب اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.